سنخوض معاركنا معهم. اور یاد رکھیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے وہ کس بات پہ ہوئی ہے؟ ایک ظالم جابر حکمران اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، جس کو حق نہیں سمجھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیا، جان قربان کر دی، لیکن جو ظالم اور جابر اور جو ناحق تھا ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ہمارے لیے سبق چھوڑ گئے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جن کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں وہ آل ہوتے ہیں حکمرانی کے۔ یزید حکمرانی کا آل نہیں تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں ان کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتا، میں جا کے ان سے خود معاملات طے کرتا ہوں، لیکن کسی کے کہنے پہ جو ہے نا میں ان کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا۔ حق نہیں سمجھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حق کے اوپر جان دیا، جان قربان کر دی، اور بڑے بے دردانہ انداز کے اندر ان کو شہید کیا گیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آج ہم دن بدن گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، دن بدن ہمارے حالات ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم اس چیز کو دیکھتے ہی نہیں کہ ہم جن کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، جن کو اپنا راہبر اور رہنما بنا رہے ہیں، جن کو اپنا بڑا اور سردار اور حکمران چن رہے ہیں، ان کے اندر دینی اعتبار سے اہلیت ہے بھی صحیح ہے، یہ نکمے لوگ ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں ہاں جی بس یہ ہماری پارٹی کا ہے، ہماری قوم کا ہے، بس ٹھیک ہے جی لگاؤ ٹھپا اور ان کو پاس کرو۔ اس لیے آج مسلمان دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کو خود بھی دین کا پتہ نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ، ایک تو اس اعتبار سے بھی، اور دوسرا اس اعتبار سے بھی اللہ نے ان کو بڑی سخاوت کا ملکہ دیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر سخاوت کا بڑا ملکہ تھا۔ وہ ایک وقت کے اندر لاکھوں روپیہ اللہ کے راہ کے اندر خرچ کرنے والے تھے، جان بھی اور مال بھی اور اپنے اوقات بھی اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قربان کیے۔ اور مسلمانوں میں آپس میں اتفاق اتحاد کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جو ہے خلافت کی قربانی دی، اپنی خلافت کی قربانی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے دے کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر کے امت کو سمجھا دیا ہے کہ اہل بیت اور صحابہ اکرام کے درمیان کوئی اختلاف، کوئی نفرتیں نہیں ہیں۔ آج جو لوگ اللہ معاف فرمائے جن کا اپنا نسل اور نسب بھی ٹھیک نہیں ہوتا، وہ صحابہ اکرام کے اوپر زبان درازی کرتے ہیں، اہل بیت کے اوپر زبان درازی کرتے ہیں، جن کو کلمہ بھی صحیح تک نہیں آتا بدبختوں کو، وہ بھی صحابہ اکرام کی شان کے اندر گستاخیاں کرتے ہیں۔ یہ ہم مسلمانوں کی کمزوری ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا ایسے بدبختوں کی زبان کو نکال کر کتوں کے آگے ڈال دینا چاہیے۔ بھائی اگر صحابہ اکرام پہ یہ جوش جذبہ نہیں ہے، قرآن کے وارث صحابہ اکرام، ہماری دین کے وارث صحابہ اکرام، یہ قرآن ہمیں کس سے ملا ہے؟ سب سے پہلے شاگرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ہیں۔ اگر صحابہ اکرام پہ اعتماد نہیں ہے، قرآن کہاں سے ثابت کرو گے؟ نماز کہاں سے ثابت کرو گے؟ روزہ کہاں سے ثابت کرو گے؟ حج کہاں سے ثابت کرو گے؟ یہ سارے کا سارا دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے والے صحابہ اکرام اور اہل بیت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک فرمایا میں قرآن مجید چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور دوسرا اپنے اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کی زندگی کو اپناؤ گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ معاف فرمائے، آپ دیکھیں ہم نے ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑا ہے۔ قرآن کے جو احکامات ہیں ہماری زندگی میں ہیں، قرآن کو ہم سمجھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں کہ ہم قرآن بھی ہماری زندگی سے گیا، اہل بیت کا طریقہ اور صحابہ اکرام کا طریقہ بھی ہماری زندگی سے گیا، پتہ نہیں ہم کس وادی کے اندر چلے گئے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ تو اس لیے صحابہ اکرام کی زندگی اور اہل بیت کی زندگی ہمارے لیے رہنما اور راہبر ہے۔
وہ قرآن کے حافظ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، میرے بھائیوں یہ جان مال اللہ نے اسی لیے تو دیا ہے۔ جان وہ جان جو اللہ کے لیے لگ جائے، اور وہ مال جو اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے، آخرت میں ہمارے لیے یہی فائدہ ہوگا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا صحابہ اکرام کی آپس میں بڑی محبت ہے۔ ایک واقعہ عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ جنازے میں شریک تھے، اور جنازے سے واپس آئے تو پیدل چل کر آئے تھے، پاؤں مبارک کے اوپر گرد و غبار بیٹھ گیا تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا بڑا مقام ہے صحابہ اکرام کے اندر، 5000 سے بھی زیادہ احادیث امت کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے ملی ہیں، 5000 سے بھی زیادہ احادیث۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے۔ حضرت حسین جب جنازے سے آئے نا تو ان کے پاؤں کے اوپر مٹی تھی، تو حضرت ابو ہریرہ نے وہ اپنے کندھے کے اوپر جو چادر تھی نا، وہ چادر اٹھا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کو جھاڑنے لگے۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تم میرے نانا کے صحابی ہو اور مجھ سے جو ہے نا عمر کے اندر بڑے ہو، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنی چادر اتار کر میرے پاؤں کو جو ہے نا صاف کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا حضرت حسین سے کہ حضرت حسین، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ میں حضرت حسن اور حسین سے پیار کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے پیار کر، اور جو حضرت حسن اور حسین سے پیار کرتا ہے اللہ تو ان سے بھی پیار کر۔ تو میں تو اس وجہ سے آپ کا احترام کر رہا ہوں۔ دیکھو اتنا بڑے بڑے صحابہ اکرام کیسے ان کا احترام کر رہے تھے۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ نے ہمیں راہ ہدایت عطا فرمایا۔ ہم صحابہ اکرام کی بھی عظمت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ صحابہ اکرام کی شان کے اندر ادنا سی گستاخی انسان کو کافر بنا دیتی ہے، اور اہل بیت کی عظمت کو بھی ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ جیسے انسان کی یہ 2 آنکھیں ہیں، یہ ہمارے ایمان کی 2 آنکھیں ہیں، صحابہ اکرام اور اہل بیت۔ کسی ایک کی شان کے اندر گستاخی کرنے سے آدمی مسلمان نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حضرات کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت پڑھ